الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر اللہ رب العالمین آپ کو سزا دے یا عذاب دے تو اللہ رب العالمین کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، آپ اللہ کا شکر کرے، ایمان لائے، وکان اللہ، اور ہمیشہ سے اللہ رب العالمین شاکرن، قدردان ہے، علیما، اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو یہ نہ سوچ کہ تیرا رب تجھے سزا دے گا یا تیرے رب کو سزا دینے کا کوئی شوق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تجھے معاف کر دے، تجھے نہ پکڑے، تیرے گناہوں پر مواخذہ نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور حکومت کے اندر، سلطنت کے اندر ذرا برابر بھی کمی یا نقص نہیں واقع ہوتا۔ یا اللہ رب العالمین تجھے سزا دے تب بھی اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں۔ یہ جو آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کر کے جائیں گے، اس کے اوپر رب تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو ایک بہترین دین اور بہترین نظام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیات کے اندر لفظ دین 2 مرتبہ آیا ہے۔ دین کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظام، اردو کے اندر، انگلش کے اندر اس کو سسٹم کہا جاتا ہے، اور قانون بھی اردو کے اندر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، جو نظام رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ تم پر مکمل کر دیا۔ اب اس نظام کے تحت اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا چلتی رہے گی۔ اگر آپ اس نظام کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، جو نظام اللہ نے دیا ہے اس نظام کو چھوڑیں گے، تو پھر اس دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر آپ قتل کرتے ہیں تو پھر قصاصاً آپ کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بھئی اپنے آپ کو قتل کوئی تھوڑی کرتا ہے، تم ایک کو قتل کرو گے وہ تمہیں قتل کرے گا، یا تم کسی کی قبیلے کے بندے کو قتل کرے گے وہ قبیلے کا بندہ تمہیں قتل کرے گا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک تم سے آخرت کے اندر حساب لے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جو اللہ رب العالمین نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم اپنی من مرضی کرو گے تو پھر اس دنیا کے اندر یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس اعتبار سے نہ چلتا جو آپ اپنی مرضی سے چلاتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو تم کر کے آؤ گے اس کی سزا اور جزا دے گا۔ اگر اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے، سزا اور جزا نہ دے، تو پھر جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، یا جس کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہے، یا جس کے ساتھ تم نے اچھائی کی ہے، وہ اس کا تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے، یا اس کا حساب و کتاب نہ لیا جائے، تو پھر یا تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی یا اگلے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے، اللہ رب العالمین کی سلطنت اور بادشاہت کے اندر ذرا برابر بھی کوئی کمی یا نقص پیدا نہیں ہوتا۔ آگے رب تعالیٰ نے بندے کو ایک نصیحت کی، فرمایا کہ ان شکرتم و آمنتم، ایمان لے اور شکر ادا کرو، ایمان لے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ شکر اور ایمان اللہ رب العالمین جو لے آتا ہے اللہ رب العالمین پر، تو اللہ رب العالمین نے ان سزاؤں سے بچا لیتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا خوب قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ جو تم کرتے ہو، جو تم نہیں کرتے، سب چیز سے اللہ باخبر ہے، اچھی طریقے جاننے والا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم من لسان